خدمتیں جو علماء کی ہیں اس سے یہ مطلب نہیں کہ چندہ دیا ہے. آج پوری بیگمات جو ہے وہ بہت ہائی الرٹ ہے اور پیچھے آگے بندے بھی کھڑے کیے ہوئے. میں اپنی بیگم کو یہ یقین دلاتا ہوں، لیکن دوسری اور تیسری شادی والی بات جو ہے وہ اتنی آسانی سے میں نہیں مانوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد شوکت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پوائنٹ. آج موجود ہیں ہم گورنر ہاؤس کے اندر، جہاں ابھی تھوڑی دیر میں طارق مسعود صاحب کا ایک بیان ہے. آئیں چلیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کامران ٹیسوری صاحب کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے ہمیں اس مبارک محفل میں آنے کا موقع دیا، اور کراچی کی عوام اس لیے بھی جناب گورنر صاحب کی شکر گزار ہے کہ یہاں لوگ 40 سال 50 سال سے زندگی گزار رہے، مگر کبھی گورنر ہاؤس کے دروازے کے اندر ان کو قدم رکھنے کا موقع نہیں ملا. آج ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں کراچی کی عوام پکوڑے بھی کھائے گی انشاءاللہ، اور گورنر ہاؤس بھی دیکھے گی. میں ویسے تو فضائل رمضان کے لیے حاضر ہوا ہوں، رمضان کے فضائل بھی ہوں گے اور تھوڑے سے گورنر صاحب کے بھی فضائل بیان کرنے کا دل چاہ رہا ہے. ہم اسی کراچی کے باسی ہیں، آپ بھی اسی کراچی کے باسی ہیں. جو ہم کراچی کا حشر دیکھ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کسی سے مخفی نہیں ہے. کراچی کی تاریخ میں بہت عرصے بعد ہمیں کوئی ایسے گورنر ملے ہیں جو عوامی گورنر ہیں، عوام میں بیٹھنا. ابھی گورنر صاحب سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی تو موصوف کا محترم کا گلا بیٹھا ہوا ہے. 3 جگہوں پر سحریاں، 3 جگہوں پہ افطاریاں، لوگوں میں جانا، لوگوں میں گھلنا ملنا. ایک اپنائیت کا احساس انہوں نے کراچی کی عوام کو دلایا ہے، اور ایک تھوڑی سی امید کی کرن کہ شاید فیوچر میں کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں. جو ان کا کارنامہ ہے جناب کامران خان ٹیسوری صاحب کا، آئندہ آنے والے گورنروں کو، وزراء کو انہوں نے ایک راستہ دیا ہے کہ حاکم کا کام گھر بیٹھ کے آرام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ عوام میں جا کے، عوام میں گھل مل کے ان کے مسائل کو جاننا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور مغفرتیں عروج پر ہوتی ہیں. اس عشرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں. لیلۃ القدر کو اسی لیے تلاش کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. خوب سمجھ لیں، کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کو ہم برائی اور گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم سے اجتماعی سطح پہ کچھ گناہ ایسے ہو رہے ہیں کہ ہم قومی سطح پہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں. یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں گورنر صاحب کی دعوت پہ، مجھ سمیت، رمضان کی ان مقدس گھڑیوں میں افطار کا ٹائم ہے جس وقت اللہ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. سب مل کے ایک عزم کریں کہ ہم ایک اچھے مسلمان اور اس کے بعد ایک اچھے پاکستانی بن کے دکھائیں گے. اچھا پاکستانی کسے کہیں گے؟ جو اپنے ملک کا وفادار ہو. آپ مجھے بتائیے، کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ جو غربا اور مساکین کو کھلانے کا جذبہ اللہ نے ہمارے ملک کے لوگوں کو دیا ہے، وہ جذبہ ہمیں دنیا میں بہت کم نظر آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری برائیوں سے جان چھوٹ جائے. یہاں جتنے لوگ ہیں، صبح صادق سے لے کے اب تک حلال چیزیں بھی انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں. تو رمضان کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کی طرف جانا شروع ہو جائیں. اللہ کے آرڈر پہ جب ہم حلال چیز دیکھیں، آپ کے سامنے پکوڑے بھی رکھے ہوئے ہیں اور مجھے ایک کیلا بھی نظر آ رہا ہے اور ایک سموسہ بھی نظر آ رہا ہے. الحمدللہ ابھی آئی سائٹ اتنی ہے کہ یہاں سے بیٹھے ہوئے میں آپ کے سموسے، پکوڑے، کھجور اور جوس پہ میری نظر ہے، لیکن آپ کے ہاتھ اس پکوڑے کی طرف جا نہیں رہے ہیں.
جب تک اذان نہیں ہو جاتی، بتاؤ میں اگر آپ کو 1 کروڑ روپے لا کے دوں کہ ایک پکوڑا کھا لے بھائی، تو آپ کھاؤ گے؟ نہیں کھائیں گے نا۔ ایک طرف مسلمان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف کہ اس کو کروڑوں روپے کی آفریں لگ رہی ہیں، آفریں دی جا رہی ہیں، وہ پکوڑا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں جی 1 گھنٹے بعد حلال ہوگا، 10 منٹ بعد حلال ہوگا پھر کھاؤں گا۔ دوسری طرف وہ رشوت بھی کھا رہا ہے، بہنوں کی وراثت بھی کھا رہا ہے، بیویوں کا مہر بھی کھا رہا ہے، اور جناب ابا کے پینٹ سے چپکے سے پیسے نکال کے گٹکے بھی کھا رہا ہے۔ تو یہ سوٹ کرتا ہے مسلمان پہ یہ باتیں؟ تو آج سے عزم کریں کہ جیسے ہم نے رمضان کے دن میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا اللہ کے خوف سے، حالانکہ وہ اصلاً ہمارے لیے حلال تھیں، پورے سال انشاءاللہ ہم اللہ کے حکم پہ حرام کے قریب نہیں جائیں گے۔ آپ کامران ٹیسوری صاحب کی ان خدمات کو جو وہ پبلک کے لیے کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہماری جو خدمتیں کی ہیں، ہماری سے مراد علماء کی جو خدمتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں، علماء ان سے بہت خوش ہیں، اور ہمارے دیگر حکمرانوں کو بھی اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدمتیں جو علماء کی ہیں اس سے یہ مطلب نہیں کہ چندہ دیا ہے۔ جب مفتی رحیم صاحب یہاں آ رہے تھے تو مجھے میری بیگم صاحبہ نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میں بھی یہاں آ کے بیٹھوں گی اور مفتی صاحب کا بیان سنوں گی، تو میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا اتنے لوگ روزانہ آ رہے ہیں، آج ہی تم نے کیوں فون کیا؟ تو پھر پتہ چلا اے ڈی سی صاحب کی مسز نے بھی مسز کو فون کیا۔ تو آج پوری بیگمات جو ہیں وہ بہت ہائی الرٹ ہیں مفتی صاحب کی یہاں موجودگی میں، اور پیچھے آگے بندے بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسا بیان مفتی صاحب آج نہ دے دیں۔ تو لیکن میں اپنی بیگم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں باقی ساری باتیں مفتی صاحب کی مانوں گا، لیکن دوسری اور تیسری شادی والی بات جو ہے وہ اتنی آسانی سے میں نہیں مانوں گا، تو اس لیے پریشان نہ ہو۔ آپ سب کا شکریہ۔